की اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ ہے المال، مال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو اس بارے میں یہ مال جو ہم لے رہے ہیں یا مال کما رہے ہیں، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحیح طریقے سے آ رہے ہیں، صحیح راستے سے آ رہے ہیں یا غلط راستے سے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال صحیح طریقے سے آنا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی تعریف فرمائی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اور یہی مال غلط طریقے سے لانا، یعنی حرام طریقے سے لانا، حرام طریقے سے کمانا، اس کے بارے میں بہت زیادہ وعید ہے۔ تو دیکھتے ہیں جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے اعلان کر کے رکھا تھا لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں، ہمارے مارکیٹ میں وہی بزنس کر سکتا ہے، وہی کام کر سکتا ہے، وہی تجارت کر سکتا ہے جس کے پاس دین کا فہم ہو، جو دین کا فہم رکھتا ہو۔ اگر کسی کے پاس دین کا فہم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے مارکیٹ میں، ہمارے بازار میں کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، ناٹ الاؤڈ، یعنی اس کو بالکل اجازت نہیں تھی مارکیٹ میں کام کرنے کی، بلکہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کیا تھا لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین۔ اسی طرح جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے اور فضیلت بیان کی ہے کس شخص کی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو سچا ہو، دیانتدار ہو، دیانتدار، امانت دار، یعنی کہ تجارت کر رہا ہے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، تو اس کا حشر قیامت کے دن مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو کتنا مرتبہ اس تاجر کے لیے جو تجارت کر رہا ہے، جو صحیح راستے سے کما رہا ہے، صحیح راستے سے مال کما رہا ہے، اس کے لیے کتنی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کی فضیلت جس نے جو دیانتدار اور صادق، یعنی سچا اور ایماندار تاجر ہو، تو اس کی فضیلت یہ ہے۔ مگر اگر یہی مال کمانے کے لیے ہم نے غلط راستے اختیار کیے، یہی مال کمانے کے لیے وہ راستے ہم نے اختیار کیے جو راستے ہمیں شریعت اجازت نہیں دے رہی ہیں، جہاں سے حرام مال ہم کما رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بھی، ہر وہ گوشت، ہر وہ گوشت جو بڑھا حرام کمائی کی وجہ سے، حرام کمائی سے، تو اس پر جہنم کا حق ہے، فالنار اولا بھی، تو اس پر جہنم کا حق ہے۔ جیسے کہ خوشخبری، بشارت سنائی گئی تھی کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، اسی طرح وعید بھی سنائی گئی کہ جو حرام کمائی، حرام طریقے سے مال کو کماتا ہے، پھر اس مال کی وجہ سے اس کا گوشت بڑھ جاتا ہے، گوشت صرف اس کا نہیں بڑھتا ہے بلکہ اس کے بچوں کا بھی بڑھتا ہے، اس کے پورے گھر والوں کا بڑھتا ہے اس حرام کمائی سے، فالنار اولا بھی، تو جہنم کا اس پر حق ہے۔ تو یہ وعید ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ نبیوں کو، رسولوں کو بھی کہا گیا یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلو من طیبات، تم کھاؤ پاک غذا، پاک چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا۔ تو علماء کرام نے اس آیت کا نتیجہ نکال کے یہ بتایا کہ دیکھو، نیک اعمال کا تعلق پاک رزق سے ہے، جو حلال کمائی پاک رزق کھاتا ہے اس کے ذریعے سے نیک اعمال بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو نیک اعمال کا تعلق پاک رزق سے ہے۔
یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. ٹھیک ہے نا. تو جو اچھے طریقے سے اچھا راستہ اختیار کرے گا، صحیح راستہ اختیار کرے گا، وہ اس کے لیے بڑی فضیلت ہے. اور جو غلط طریقہ اختیار کرے گا، حرام مال کمائے گا اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا، یا اپنے آپ کے لیے وہ کمائے گا یا گھر والوں کے لیے کمائے گا، تو اس مال کی وجہ سے جو اس کا گوشت چڑھ جاتا ہے، گوشت بنتا ہے، تو اس گوشت کا سب سے زیادہ کیا حق ہے؟ جہنم کا اس پہ حق ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر نیک اعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ کلو من طیبات، کلو من طیبات. ٹھیک ہے نا. تو آگے چلتے ہیں. جیسے اب یہ جو سیریز شروع ہوئی ہے تجارت کے اسلامی اصول یا بزنس ان اسلام، تو اس میں ہم کچھ کنڈیشن دیکھتے ہیں، جو یعنی کہ شریعت کے لا دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بزنس کرنا، ہمیں تجارت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا اجازت دی ہے. یہ 6 کنڈیشن اگر کسی کے، ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، یہ 6 کنڈیشن پائے جا رہے ہیں تو حلال ہیں، اگر نہیں پائے جا رہے ہیں تو حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ 6 کنڈیشن ہم دیکھیں گے سٹپ بائی سٹپ. پہلے پارٹ میں آج انشاءاللہ ایک کنڈیشن کو دیکھیں گے، ایک اس شرط کو دیکھیں گے، جن شرطوں کا پانا کسی بھی معاملات میں، یعنی تجارت کے کسی بھی معاملات میں پانا لازمی ضروری ہے. اسی وجہ سے ایک، یعنی تجارت میں بائی کے لیے یا سیلر کے لیے، بائی کے لیے بائر یا سیلر دونوں کے لیے، بائی یا ہاں، تو خریدار کے لیے یا بھیجنے والے کے لیے، ان دونوں کا یہ جو معاملہ آپس میں ہوتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ 6 کنڈیشن ہے، 6 شرائط ہیں. ان میں سے پہلی شرائط جو ہیں وہ ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ وہ شرائط جیسے یہاں پہ ہیں، بائر اور سیلر، ان کے درمیان بزنس ڈیل جو یہ صحیح ہونے کے لیے 6 شرائط کا جاننا ہمیں ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ بائر کا پیسہ یا بیچنے والے کا مال یا خریدنے والے کا پیسہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال کب ہو سکتا ہے؟ جب یہ 6 شرائط پائی جائے. تو ان میں سے پہلی شرائط جو ہے التراضی، آپس میں رضامندی، آپس میں رضامندی. تو رضامندی ہونا ضروری ہے کہ ہمارے جو آپس میں معاملہ ہو رہا ہے اس کے لیے رضامندی کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرائط ہے، پہلی شرط ہے یہ ہماری تجارت کے صحیح ہونے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہم دیکھتے قرآن پاک میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ٹھیک ہے نا. تو کیا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، تم مت کھاؤ، اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ. الا ایکسپشن ہے، استثناء ہے، مگر یہ کہ ان تکون، کہ ہو وہ تجارت، یعنی کہ جو آپس میں معاملہ تجارت عن تراض منکم، کہ آپس میں رضامندی کے ساتھ ہو تو صحیح ہے، اگر نہیں ہوگا تو یہ باطل طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آگے دیکھتے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے جو پہلی شرط تھی رضامندی. ٹھیک ہے نا. تو آگے چلتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی کہا بائر یا سیلر، یعنی بیچنے والا یا خریدنے والا، ان دونوں کے درمیان جو بزنس ڈیل ہے، ان دونوں کے درمیان جو یہ معاملہ ہے، یہ کب صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ 6 شرائط پانا لازمی ہے. اس میں سے پہلی شرط کیا تھی؟ التراضی، رضامندی. اس کے لیے میں کچھ مثالیں بھی دوں گا. جیسے کہ پہلے ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، حلال نہیں ہے کسی مسلمان شخص کا مال لینا، الا کسی مسلمان شخص کا مال، الا مگر
یعنی کہ حلال کب ہوگا؟ استثنا ایکسپشن ہے یہاں پہ، الا مگر بتی بنفسی اس کی رضامندی کے ساتھ، اس کی نفس کی خوشی کے ساتھ، بتی بنفسی اس کے رضامندی کے ساتھ، تو تب جا کے صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ اگر رضامندی نہیں ہوگی تو یہ ہاں یہ جو بزنس ڈیل ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، انما البیع عن تراضی، انما البیع عن تراضی، یعنی کہ بھائی جو ہیں یہ رضامندی کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو آگے دیکھتے ہیں، دیکھو ہم نے کچھ ایک حدیث قرآن پاک کی آیت دیکھی، کچھ حدیث بھی دیکھیں، تو اس میں کیا ہمیں پتا چلا؟ رضامندی کا ہونا ضروری اور لازمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سب کے لیے ایک سوال ہے، سکرین پہ دیا ہوا ہے، کیا دیکھو رضامندی، پہلی شرط کیا ہم نے پڑھی؟ رضامندی، کیا رضامندی کے ساتھ سودی کام کرنا حلال ہے؟ تو اس کے لیے دو آپشن ہے آپ کے پاس، پہلا اگر رضامندی دونوں کی ہے تو ہی حلال ہے، دوسرا آپشن جائز نہیں ہے، ناٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے پاس 3 سیکنڈ ہے، تو آپ جلدی 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 اپنا آنسر بتائیے، کیا یعنی کہ کیا رضامندی، رضامندی ہم نے پڑھی نا پہلی شرط، کیا رضامندی کے ساتھ سودی کام کرنا حلال ہے؟ آپ کے پاس دو آپشن ہے، اگر رضامندی دونوں کی ہے یعنی کہ معاملہ ہو رہا ہے سود کا، اگر یعنی دینے والا سود دینے والا اور سود لینے والا یہ دو ہیں، دونوں کی اگر رضامندی ہے تو ہی حلال ہے، تو ایک آپشن، دوسرا جائز نہیں ہے، چاہے رضامندی ہو یا نہ ہو جائز نہیں ہے، دو آپشن ہے آپ کے پاس، 3 2 1 بولی شباب، دیکھو یہاں پہ 57% یعنی 57% جو ہے انہوں نے ہاں پہلا آپشن بتایا، اور کچھ لوگ جنہوں نے دوسرا آپشن بتایا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اب سکرین پہ، ہم اس آنسر کو لے آتے ہیں کہ کیا جائز ہے دونوں آپشن میں سے کیا ہے، یعنی کہ سود کا کام، کیا رضامندی کے ساتھ سودی کام کرنا حلال ہے؟ تو یہ سوال تھا، اس کے لیے دو آپشن تھے، تو کچھ نے کہا کہ پہلا آپشن، کچھ نے کہا جائز نہیں ہے، تو سکرین پہ آپ کے جواب ہیں، دیکھو ہاں کیا رضامندی کے ساتھ جو سوال تھا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی اگر دونوں میں رضامندی بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آگے چلتے ہیں، تو اس دیکھو میں نے یہ سوال کیوں پوچھا، دیکھو ان دونوں میں اگر کوئی سود لینا چاہتا ہے رضامندی ہے، لینے والے کو رضامندی سے تو سود لے گا، اور دینے والے کو بھی رضامندی ہے، مگر تب بھی کیا ہے؟ رضامندی پائی جاتی ہے مگر جائز نہیں ہے شریعت میں، کیونکہ صرف ایک ہی کنڈیشن نہیں ہے، ابھی بہت ساری کنڈیشن یعنی 5 کنڈیشن اور پڑھنی ہے، یعنی کہ پہلی کنڈیشن تو پائی جاتی ہے مگر اور جو کنڈیشن ہے وہ نہیں پائی جاتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، تو یہاں پہ میں نے ایک سوال کیا تو آپ کو ذہن میں رہے گا وہ آگے والی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آگے چلتے ہیں، اب کچھ مثالیں میں دیتا ہوں، ایگزامپلز، کہ وہ کیا ہے، ایک دکاندار ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایک مال ہے، تو وہاں پہ دکاندار یا مال والا وہ بہت سارا پروڈکٹ یا بہت سارے کپڑے ہو یا جو بھی کچھ ہو ایک خریدنے والے کے سامنے ڈال دیتا ہے، دیکھو یہ بھی یہ بھی یہ بھی، اس نے کہا اس میں بھی دکھا اس میں بھی دکھا، بہت سارا اس نے دکھایا یا کچھ دکھایا، کچھ وقت لگا اس کو اور وہ دیکھ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اب اس کو کوئی پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، رضامندی نہیں، پسند نہیں آیا، اب اس دکاندار نے یا مال والے نے کیا کہا، نہیں آپ نے میرا اتنا ٹائم کھایا، آپ نے مجھے میری اتنی محنت لگوائی تو آپ کو لینا ہی پڑے گا، اب اس نے لایا، اب اس نے لیا، یعنی اس نے فورس کیا اس پہ، اس کسٹمر نے اب اس سے لیا، تو مگر رضامندی نہیں تھی تو جائز، نہ تو بیچنے والے کے لیے جائز ہے نہ تو خریدنے والے کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس پر ظلم ہوا مگر بیچنے والے کے لیے یہ حلال طریقہ نہیں۔ اب دوسرا کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی پروڈکٹ ہے اب اس کو ہم فورس کر رہے ہیں کسی طریقے سے یا اس کو پھنسا رہے ہیں، اس کو
یعنی وہ پروڈکٹ جو اس کے پاس ہے، وہ چیز جو اس کے پاس ہے، وہ ہمیں لینی ہی لینی ہے. اب اس کو ہم نے کسی طریقے سے اپنے جال میں پھنسایا، اب اس نے وہ ہمیں بھیج دی، مگر رضامندی نہیں تھی، تو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے خیار المجلس. ٹھیک ہے نا. البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. یہ ایک مستقل ایک قاعدہ ہے. تو صحیح بخاری میں ہے 2079 حدیث نمبر ہے. تو اس میں کیا ہے؟ البیعان، بیان کہتے ہیں جو معاملہ کر رہے، بزنس ڈیل کر رہے ہیں، بالخیار. خیار کب ہوتا ہے؟ یعنی اختیار کب ہوتا ہے؟ یہ معاملہ توڑنے کے لیے یا معاملہ صحیح رکھنے کے لیے. معلوم یتفرقا، جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائے. اس کی مثال جیسے کہ میں دکان پہ گیا، کسی دکان پہ، اب میں بیٹھا ہوں 1 گھنٹے کے لیے، میں نے کوئی چیز لی، 1 گھنٹے کے لیے وہیں پہ بیٹھا ہوں، ابھی بھی میرے پاس خیار ہیں، میں واپس کر سکتا. 1 گھنٹے کے بعد مجھے لگا میں نہیں لوں گا، تو میں دے سکتا ہوں. اب یعنی کہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ لو، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو یہ میرے پاس خیار ہے. اب بھی میں 2 منٹ یا 5 منٹ کے صرف 5 منٹ وہاں پہ رہا، تو اس کے بعد میں اس دکان سے نکلا یا اس جگہ سے نکلا جہاں پہ میں نے معاملہ کیا. اب میں نکلا تو جگہ چینج ہو گئی، تو اب میرے پاس خیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے نا. میں نے اسی وجہ سے کہا اگر میں 2 گھنٹے بھی رہا اسی جگہ پہ ہوں تو ابھی بھی میرے پاس خیار ہے، ابھی بھی میرے پاس یہ کی چوائس ہے کہ میں اس کو واپس دے سکتا ہوں. اب میں نے جگہ 1 گھنٹے کے بعد چینج کی یا 2 منٹ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد چینج کی، میں نے چیز لی اور میں گیا، جگہ چینج ہو گئی، تو میرے پاس خیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آگے یہ صرف وہ کچھ ایگزامپل میں دیتا ہوں، مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ رضامندی یہ پہلی کنڈیشن ہے نا، اس کو آپ مضبوط کرو گے. ٹھیک ہے نا. تو آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. جیسے یہاں پہ ایک اور ایگزامپل ہے، جیسے بیوی کا مال شوہر کا ہے یا نہیں. یا بیوی کے مال کو شوہر، اگر بیوی نے شوہر کو رضامندی سے مال دیا، ٹھیک ہے، اور اگر رضامندی نہیں تھی تو شوہر اپنی بیوی کے مال کا مالک بن گیا، رضامندی نہیں تھی، تو جائز ہے نہیں، یہ جائز نہیں ہے. جیسے کہ یہاں پہ پہلی یہاں پہ جو ایگزامپل ہے ہسبینڈ ہے نا، تو یہ جو میاں بیوی ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں ایک کیا، اس مثال کو اچھی طرح دیکھنا، شوہر اپنی بیوی کا مال رضامندی کے بغیر لے سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے کچھ چیزیں یہاں پہ دیا ہے، اے سی اور ڈی یہاں پہ دیا ہے. تو بلکہ شوہر بیوی پر خرچ کرنے کا پابند ہے. ٹھیک ہے نا. شوہر بیوی پر خرچ کرنے کا پابند ہے. ٹھیک ہے نا. تو خرچ کر رہا ہے، اب کہے گا کہ بیوی کا جو مال ہے یہ میرا ہے، یہ بیوی کا مال ہے یہ میرا ہے. تو اس کے لیے ایک دلیل ہے یہاں پہ کہ اگر ایسا تھا، ٹھیک ہے نا، بیوی کا مال شوہر کا ہی ہے، بیوی کا مال شوہر، اگر یہ ایسا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو بیوی کے جائیداد میں سے اس کی موت کے بعد، بیوی کی جائیداد میں سے اس بیوی کی موت کے بعد شوہر کا کتنا حصہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا پورا کا پورا مال اسی کا ہے؟ اگر یہ خود ہی اس کا مالک ہے تو پورا کا پورا مال اسی کا ہونا چاہیے نا، مگر ایسا نہیں ہے. اگر بچے نہیں ہیں، اگر اس بیوی یعنی کہ ان میاں بیوی کے بچے نہیں تھے، تو بیوی کے گزرنے کے بعد اس شوہر کا آدھا حصہ ہے، بیوی کے مال میں سے آدھا حصہ. ٹھیک ہے نا. اور اگر بچے تھے تو 1/4. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز یاد رکھنا کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا مال شوہر کا نہیں ہے، بیوی اپنے مال کی خود مالک ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہاں پہ جیسے مہر، یہ شوہر بیوی کو مہر دے رہا ہے، اب یہ مہر کا مالک شوہر ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ مہر، یہ اس کو مہر دینا لازم ہے، ضروری ہے.
اور مہر میں یہ ایڈ بھی کر سکتا ہے, اضافہ بھی کر سکتا ہے. اگر کرے گا تو صحیح ہے, نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں, مگر مہر دینا اس پر لازماً ضروری ہے. اب یہ مہر جو اس نے دیا, اب یہ شوہر اس مہر کا مالک ہے یا نہیں؟ نہیں, اس مہر کا مالک یہ بیوی خود ہے. ٹھیک ہے نا. وہ شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی صدقہ کر سکتی ہیں. اب اگر اس کا مال ہے یعنی کہ عورت کا مال ہے, تو یہ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر اس مال میں صدقہ کر سکتی ہے, ڈونیٹ کر سکتی ہیں, چیئرٹی میں دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے, یہ اپنے مال کی خود مالک ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مثال تھی. دوسری, یعنی میں سمجھا رہا ہوں صرف رضامندی. دیکھو یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے مال کا خود مالک بن جاتا ہے بنا بیوی کے رضامندی کے, تو یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ غلط ہے, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو دوسری بہت زبردست مثال یہاں پہ ہے, بہت خطرناک اگزامپل یہاں پہ ہے. دیکھو کوئی کمپنی میں کوئی باس ہے, تو وہ اس کمپنی کی کسی فرد پر بھروسہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے اس کے سپرد امانت رکھی, اس کمپنی کا یا کسی چیئرٹی کا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس کا جو مال ہے اس کے سپرد, اس کے امانت رکھا. ٹھیک ہے نا. اس کو امانت کے طور پہ دیا. اب یہ شخص کیا کرے گا؟ اس کے پاس مال ہے, بہت سارا مال ہے یا کم مال ہے, تو اس نے کیا کیا, اس نے یہ مال خرچ کر دیا. ٹھیک ہے نا. مال خرچ کر دیا. اب کہا کہ جب اس مالک کو ضرورت ہوگی نا, اس سے پہلے میں اس میں واپس رکھوں گا. تو اس میں کیا ہوگا, اس نے مال رکھا تھا اس کے پاس امانت کے طور پہ. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو, جتنا بھی ہو, ٹرسٹی جتنا, یا ٹرسٹی میں ہو یا کمپنی ہو یا کوئی بھی باس اس کا جو ہے, اس نے اس کے ہاتھ میں دیا, یا اور کوئی, یہ کسی اور کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اور کوئی ہے, تو اس نے کیا کیا کہ دوسرے کے ہاتھ میں امانت رکھی, مال رکھا. اب اس نے کیا کیا, اس نے یہ مال خرچ کر دیا. ٹھیک ہے نا. کچھ اس میں سے پورا خرچ کر دیا, کچھ خرچ کر دیا, مگر اس کو پتا ہے اس کو مجھے 2 مہینوں کے بعد یا 1 مہینے کے بعد واپس دینا ہے, تو ابھی امانت کے طور پہ اس کے پاس ہے. اس نے پورا خرچ کر دیا, کچھ حصہ خرچ کر دیا, اور واپس دینے سے پہلے اس نے واپس رکھ دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جائز نہیں ہے, بلکہ علماء کرام نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, کہ یہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ پہلے تو خرچ بھی نہیں کر سکتا, اب اگر خرچ کیا پھر خرچ کر کے واپس دینے سے پہلے اس نے وہ مال کہاں پہ رکھا, واپس رکھا وہاں پہ, تب بھی اجازت نہیں ہے, تب بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں, اس سے کیا صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی جو کنڈیشن ہے اس کو ہم پختہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد باقی کنڈیشن بھی پڑھیں گے. اب ایک چیز ہے لگژری گڈز. ٹھیک ہے نا. تو آرام دہ چیزیں جو ہے نا, ان میں بزنس کرنی ہے. دیکھو یہاں پہ بہت سارے پیسے دیے گئے ہیں, یہ اس وجہ سے کہ لگژری گڈز, اس میں بہت سارا پروفٹ بھی نکال سکتے. ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھا ویری ہائی پروفٹ. ٹھیک ہے نا. بائر اور سیلر ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بارے میں کہ لگژری گڈز, ٹھیک ہے نا, اس میں ایک سوال ہے آپ لوگوں کے لیے. لگژری گڈز ویری ہائی پروفٹ مارجن پر بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. کیا لگژری گڈز ہیں, یعنی کہ آرام دہ چیزیں, پلنگ اور کچھ بہت ساری چیزیں, تو ان کو ہم یعنی ہائی پروفٹ پہ, ہائی مارجن پہ بیچنا جائز یا نہیں ہے؟ 2 آپشن ہے آپ کے پاس. اگر رضامندی دونوں کی ہے تو ہی حلال ہے, یعنی کہ بیچنے والے کی بھی رضامندی ہے اور خریدنے والے کی, بیچنے والے کی تو رضامندی ہے ہی, اب خریدنے والے کی بھی رضا, اس نے دیکھا بہت زیادہ اچھا پروڈکٹ اس کو لگا, یہ لگژریز جو گڈز تھے اس کو بہت اچھے لگے, دل کو بھا لیے, تو اس نے کیا رضامندی سے لیا, پروفٹ, بیچنے والے نے بہت سارا پروفٹ اس میں نکالا. ٹھیک ہے نا. اب یہی اگر رضامندی دونوں کی ہے تو ہی حلال ہے, دوسرا آپشن نہیں, جائز نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس 3 سیکنڈ ہے. شبا جلدی 3 2 1 پولنگ. چلو یہاں پہ تو ڈبل فگر لوگوں نے بھی صحیح جواب نہیں دیا. اب صحیح جواب کیا ہے آپ دیکھیں. ہاں
اگر رضامندی دونوں کے ہیں تو ہی حلال ہے, دونوں کی رضامندی حلال ہے. دیکھو یہ ایسے پروڈکٹ ہیں, ان کا کوئی ایسا, ان میں بہت زیادہ پروفٹ بھی ہم نکال سکتے ہیں, مگر شرط ہے اس کے لیے. کیا شرط ہے؟ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہاں, نو چیٹنگ, نو لائز, نو بلیک مارکیٹنگ. چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, بلیک مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اب میں بلیک مارکیٹنگ, چیٹنگ تو آپ کو پتہ ہی, چیٹنگ کر کے کہ یہ بہت سارا کچھ اس کے بارے میں بتایا, ورنہ اس میں تھا ہی نہیں. چیٹنگ کی یا چیٹنگ آپ سمجھ رہے ہو, اور لائز یعنی کہ جھوٹ بولا, کچھ چیزیں جھوٹ بولی اس کے بارے میں کہ ڈیل ہونی چاہیے, یہ بھی غلط ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو جائز ہے, چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے تو جائز ہے, جھوٹ نہیں ہونا تو جائز ہے, بلیک مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے تو جائز. اب بلیک مارکیٹنگ میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے یہ سردی کا موسم ہوتا ہے, پھر یہاں کے یعنی کشمیر کے بہت سارے باہر جاتے ہیں, اگر راستہ بند ہو جاتا ہے تو سننے میں آیا ہے کہ وہاں پہ انڈا, جیسے انڈا 5 روپے 10 روپے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے, تو وہاں پہ 50-60 روپے میں بیچتے ہیں. کہ جس بلیک مارکیٹنگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز, جس چیز کی ضرورت ہو, اب اس کو سٹور کر کے پھر بیچنا بڑی رقم میں, تو یہ بلیک مارکیٹنگ ہے. کسی چیز کی ضرورت ہے, اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے, اب اس کو سٹور کر کے رکھنا کہ مجھے پتہ ہے لوگوں کو کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے, بند کر کے رکھا, یہ بھی ایک صورت ہے بلیک مارکیٹنگ کی. اب ضرورت زیادہ جب بڑھ گئی نا, اب اس نے بھاؤ بہت بڑھایا, یہ بلیک مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو الاؤڈ ہے, تو اس طریقے سے یہ کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو آج ہم نے پہلی شرط دیکھی, وہ پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط تھی یہ کہ جو یہ رضامندی, ڈیل صحیح ہونے کے لیے, معاملہ صحیح ہونے کے لیے رضامندی کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, اب باقی رہ گئے 5 کنڈیشن, وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو تب تک یہ تھا پہلا جو ویکلی جو ہمارا پروگرام تھا, یہ پہلا سیشن اس کے لیے تھا. تو ہم دیکھیں گے پہلے, اچھی دیکھو یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو, میں نہیں کہتا ہوں کہ بڑی تجارت کر رہا ہے, اگر دکان سے انڈا بھی لے رہا ہے, اگر دکان سے چھوٹی چیز لے رہا ہے, یا خریدتا ہے یا بیچتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے, یہ ان کنڈیشنز کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے باوجود ہمارے یہاں جو یہاں پہ اسکرین پہ دیا گیا ہے, یہاں پہ نمبر بھی دیا گیا ہے, رجسٹریشن نمبر, تو یہاں پہ ہمارے اس آن لائن سسٹم, جو آن لائن قرآن پاک ہم سکھا رہے ہیں, اس میں نورانی قاعدہ, بیسک رولز آف تجوید, ناظرہ قرآن, حفظ قرآن, تفسیر قرآن, اینڈ اسپیشلی بیسک قرآنک گرامر, ایزی ٹو لرن فرام ہوم. آرام سے آپ اپنے گھر پہ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہو, یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہو. اگر آپ میں سے کوئی بھی خواہش مند ہو, اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ کہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے, اپنے کام کے ساتھ ساتھ بیسک قرآنی گرامر جاننا چاہتا ہے, اپنے کام کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے, صحیح نالج, قرآن پاک کی صحیح نالج لینا چاہتا ہے, تو آئیے اس نمبر پہ جو سکرین پہ دیا گیا ہے, اس پہ کال کیجئے, ہم واٹس ایپ کیجئے, تو آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دی